کانسٹیٹنسی میں ایک جلوس گیا, کسی مذہبی جلوس تھا, اس میں RSS کے لوگوں نے اسی طرح دکانوں پر حملہ کر دیا, ایک محلے میں گھس کر وہاں پر مارن پیٹی کی. میں دوڑتا ہوا گیا, وہاں پر لوگوں کو ہمت دلایا. تو حیدرآباد میں ٹاسک فورس پولیس آج کی ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم کو گرفتار کرنا ہے. میں نے کہا کرو, مجھے ڈر نہیں ہے. جیسا ہی مجھے مچھلی کمان کی روڈ پر لائے پتھر گٹی پر, آپ یقین نہیں کریں گے کہ ٹاسک فورس کے تقریباً 10 جوان ان کی فائبر کی لکڑی سے اتنا مارے, مجھے اتنا مارے کہ سر سے لے کے پیٹھ تلوے تک صرف لاٹھیوں کے نشان تھے. اور ایک پولیس کا ایک DSP تھا, وہ اپنی گلاک ویپن نکال کر بولا کیسا نہیں مرتا, اور اٹھا کر ایک فائر کرا میرے پر. اور میں تو سمجھا کہ ہو گیا کام میرا. خیر گولی نہیں لگی, میرے سر پر 18 ٹانکے لگے, پیٹھ سے لے کر تلووں تک پولیس کے لاٹھیوں کے نشانات تھے, خون میں لہو دہان ہو گیا. اور جب میں اسپتال میں ٹانکے لگا ہوا, میں لیٹ بھی نہیں سکتا تھا. مرحوم فائز سالار آئے, میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا کر رہے ایکٹنگ, اٹھو گھر کو چلو. کیا کر رہے تم ایکٹنگ, اٹھو گھر کو چلو. پاشا قادری رو رہے تھے. پاشا قادری, ہمارا بچپنا, میرا بچپنا پاشا قادری کے سامنے گزرا. پاشا قادری کی آنکھوں میں آنسو تھے. پاشا قادری نے ہمت کر کے کہا کہ سالار کل بند بنانا ہے, اور کوئی ملے بولے. تو سالار پلٹ کے ان کو دیکھ کے بولے کہ میں اس کا باپ ہوں, میں اس کو پیدا کیا, کیا تم کو اس سے زیادہ غم ہے, مجھ سے زیادہ غم ہے؟ بولے کوئی بند نہیں منائے گا, سب دکانیں کھلی رہیں گی, یہ میری اولاد کا غم ہے, میں اس کو برداشت کروں گا, مگر عوام پر کہاں جانے نہیں دوں گا. میرے بھائی صبح میں پھر فجر کے بعد سالار نے فون کیا اور کہا کہ کل شاید تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی تکلیف سے, نمازیں پڑھو, قضا جو نمازیں ہوئی, اور سیدھا نکل کے گھر کو آؤ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں جیپ میں جا رہا تھا, اگر جیپ ہلتی تو جسم میں تکلیف ہوتی تھی. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اسدالدین اویسی, گھر کو جانے سے پہلے ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس چلے جاؤ, ان کی دعا حاصل کر لو. میں ان کے گھر کو گیا تو یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا کہ میں تمہارے انتظار میں تھا, بیٹا ادھر آؤ, یہ تمہارے لیے گرم دودھ رکھا پیو. اور ان کی دعا لے کر گھر کو گیا. یہ راستہ آسان نہیں ہے میرے بھائی, اسی لیے جب میں کھڑے رہ کر بولتا ہوں نا کہ میں موت کو تیار ہوں, جب میں للکارتا ہوں مجلس کے اور مظلوم عوام کے دشمنوں کو کہ میں موت کے لیے تیار ہوں, جب میں کہتا ہوں کہ میری زبان کو تمہارا اقتدار, تمہاری طاقت, تمہارا روب, تمہارا جو بھی ہو مجھے روک نہیں سکتا, مجھے اگر میری زبان کو کوئی روک سکتا ہے تو میری موت ہی. مگر یہ جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے. یہ جذبہ جب ہمارے محنت میں پیدا ہو جائے گا تو اورنگ آباد کیا, ہندوستان کے ہر شہر کو اورنگ آباد بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت, ہمت کی ضرورت ہے, اور اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا. یہ کام ہم کو کرنا ہے میرے بھائی. عجیب اتفاق بھی دیکھو آپ کہ 2004 میں جب میں MP بنا, وہ پولیس آفیسر جس کے حکم پر مجھے مارا گیا تھا, جس نے مجھ پر اپنی گلاس سروس ویپن سے گولی چلائی تھی, وہ میرے ہی گھر کا DCP بنا. اور اس نے بھی جب DCP بن کر میرے گھر کو آیا, لوگ بیٹھے تھے گھر میں, اور آ کر مجھ سے کہا کہ مسٹر اویسی پہچانا تم نے؟ تلخ لہجے میں کہا. میں نے کہا اچھا پہچانتا ہوں, تم میرے گھر کو آئے, بیٹھو, چائے ہے چائے پیو, بسکٹ دیا اس کو, پانی پلایا, اور عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو گیٹ تک جب چھوڑا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کوئی تکلیف خلش نہیں ہے کہ تم بھول گئے 22 سپتمبر کے واقعے کو؟ میں نے کہا سر میں تو نہیں بھولا, میں تو بھولا یا نہیں بھولا الگ بات ہے, جو کچھ تم نے مجھ سے کیا تھا میں نے اللہ کے حوالے کر دیا اس چیز کو, اور اللہ کی لاٹھی نے
سالار نے روم قائد نے مجھ سے کہا تھا، ان سب کے سامنے کہا تھا کہ فکر مت کرو، صبر کرو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوگی دیکھنا۔ میں نے کہا میں اس کے حوالے کر دیا، اب وہ جانے اور تو جانے، تم میرے گھر کو آئے، میں تمہاری عزت سے تمہارا استقبال کیا، اس کو دروازے کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور میں کہا کہ دوبارہ پھر آنا، تمہارا اور اچھا استقبال کریں گے۔ وہ تعجب کیا کہ یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے، یہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ خود چیف منسٹر کے پاس جا کر اسی دن لیو لگا دیا اور بولا کہ اب اس کے ایریے میں کام نہیں کر سکتے، یہ دیوانہ لگ رہا ہے مجھے، اور خود اپنا ٹرانسفر کرایا، میں نہیں کرایا۔ میرے بھائی، جب آپ کسی سے اچھے کردار سے پیش آتے ہیں، یا تو آپ کے کردار سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ ڈرتا بھی نہیں ہے اور پھر اس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا، یہ مجلس کی تاریخ ہے۔ ہم کانگریس، شیو سینا، بی جے پی کی طرح آ کر کرسیوں پر نہیں بیٹھے، ہم نے محنت کی، جستجو کی۔ اورنگ آباد میں کئی مرتبہ مجھے آنے نہیں دیا گیا، آپ گواہ ہے۔ ایک مرتبہ تو کہا گیا کہ اورنگ آباد نہیں آ سکتے، مجھے خلد آباد جانا تھا، تو میں دور دور سے خلد آباد گیا، زردری بخش کے پاس گیا اور کہا اللہ سے وہی دعا کیا کہ پروردگار، یہ لوگ جو آج مجھے روک رہے ہیں، تو مجھے یہاں پر فاتح کرنا، مجھے کامیاب کرنا، اور اللہ نے الحمدللہ وہ دن دکھایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کا یہ سفریاتی سفر آسان سفر نہیں ہے۔